وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 1 تا 3 آج کا آیات ہیں، اور موضوع کیا ہے کہ کیا قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحاقہ، لفظی ترجمہ الحاقہ، وہ ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ ہونے والی؟ ما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونے والی کیا چیز ہے۔ حاقہ عربی میں سامعین اکرام جب ایک سچ مچ ہونے والی چیز یقینی ہو تو اس کو حاقہ کہا جاتا ہے، الحاقہ۔ تو اسی طرح یہاں غرض جو ہے اس سے روز قیامت ہے، جس سے آج کا معاشرہ کم از کم انکاری ہے، اور وہ بھی مسلمان لوگ۔ غیروں سے تو اس کا تذکرہ ہی کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جو روئے زمین پہ مسلمان پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یوم قیامت یعنی الحاقہ سے انکاری ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کا انجام جو ہے، یعنی اس جھٹلانے کا انجام جو ہے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس یعنی الحاقہ کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، عام طور پہ تو آپ دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن میرا یقین غالب ہے کہ میرے سننے والوں کی اکثریت بھی اس مضمون کو اپنے لیے نہیں سمجھتی۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مضمون یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، یہ چلا جاتا ہے آج سے 1450 سال پہلے مشرکین مکہ کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اس واقعے کو جو ہونے والا ہے اس سے انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیں انکار دو قسم کا ہے، ایک قولی انکار ہے اور ایک عملی انکار ہے۔ تو جس حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی وہاں
روز قیامت کے جھٹلانے والوں کا تعلق جو ہے وہ دونوں حیثیتوں میں تھا. یعنی وہ لوگ قولاً بھی انکار کرتے تھے اور ان کا ذہن بھی نہیں مانتا تھا. آج ہمارا ذہن تو بالکل نہیں مانتا روز قیامت کو. اگر آپ سچی مچی دیکھیں تو ہماری دیکھیں ساری تیاریاں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں. دنیا ہی کو ہم اپنی اصل قرار دے چکی ہیں. دنیا کی کامیابی ہی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو عملی طور پہ جھٹلانے والے بن چکے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں. یہ میں ایک بات کہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تعجب ہو اس بات پہ، لیکن یہ بنے رہنا چاہتے ہیں ہم عملی طور پر انکار کرنے والے. لیکن تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں، ایسے جھٹلانے والوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے جھٹلانے والوں کی اولاد میں شامل ہیں. ایسے جھٹلانے والے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. جب تمام معاشرہ ہی جھٹلانے والا بن جائے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایک شخص کا راہ راست پر آنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے دیکھیں، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے میرا مقصد کسی کے اندر مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک زبردست جذبے سے کام لینا ہوگا اور بہت زیادہ سوچ و بچار کرنا ہوگا، تاکہ ہم جس ماحول میں، جس طریقے سے اندھیرے کی دلدل میں اور اس کی گہرائیوں میں پھنس چکے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. تو بس میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. اگر میں کسی بات پر زور دے رہا ہوں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم الحاقہ کے جھٹلانے والوں میں سے نکل آئیں، اور یہ ہمارے نجات کی واحد صورت ہے. سامنے کرام دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لینا، یہ تمام کام پھر کار عبث ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب توحید کا انکاری ہو عملی طور پہ، یہ عملی طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات کو سیریسلی لیں. یا چلیں میں عملی طور پہ نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں ایک شخص اگر اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتا، رسالت پر یقین نہیں رکھتا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص اگر نمازیں ادا کرنی شروع کر دے، روزے کی مشقت بھی کڑکتی دھوپ میں برداشت کرے، یا اپنے مال سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور حج وغیرہ بھی ادا کرے، تو کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ یعنی اس کے کام کی قبولیت ہو سکتی ہے اللہ کے دربار میں؟ دیکھیں اس بات پہ میری ذرا سوچیں نا آپ. اگر ایک آدمی توحیدی کا قائل نہیں ہے، اگر ایک آدمی نے پیغام رسالت کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اگر ایک آخرت کے واقع ہونے سے شک میں نہیں بلکہ انکاری ہے، جھٹلا رہا ہے. دیکھیں ہم شک میں نہیں ہیں. قیامت کے ہونے سے شک میں جب ہوتا ہے نا تو آپ تردد یا شک، یہ چیز جب آتی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ ہچکچاتے ہیں. اس وقت جس ناقابل یقین طریقے سے ہمارے جو رخ ہے زندگی کا وہ ظاہر کی طرف ہو چکا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ آخرت کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبے کا، آخرت کے نہ ہونے کے سلسلے میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ یوم قیامت نہیں ہوگا، روز آخرت نہیں ہوگا، ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، کچھ بھی نہیں. سارا کچھ، ساری حقیقت جو ہے، ہمارا یہ یقین تک ایک مقام ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ یہی ہے.
اور یہ کافروں کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس یہی سب کچھ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا ہم جی رہے مر رہے ہیں، اب اس کے بعد کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، اور نہ ہم زندہ ہوں گے دوبارہ۔ وہی کافرانہ جو سوچ ہے وہ ہماری آج کل بن چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے اللہ کی باتوں پر۔ عقل مانتی ہے قرآن کو، یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ عقل ہماری مانتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس زوردار طریقے سے ہم سے سوال و جواب کر رہا ہے، یہ 3 آیات خاص طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں جس زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے کوشش ہی ہے، اس کے طرف سے تو کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم مان لیں، اور پھر دلائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات مجھے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو الحاقہ ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، الی آخری مضمون ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو الحاقہ جو ہے وہ یقیناً آئے گی، اس کے بارے میں تمہیں اے مسلمانوں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تم دیکھ لو میری جو سنت کریمہ ہے، عادت ہے کہ گزشتہ نبیوں کے ساتھ کہ جس نے بھی نبی کو جھٹلایا یا اس کی نافرمانی کی، یہاں میں آپ کو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آیت نمبر 9 تک اللہ تعالیٰ 4 نمبر آیت سے 9 نمبر 4 5 6 7 8 9 یہ 6 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات تو الحاقہ کے بارے میں ہے، اس کا سوال و جواب ہے۔ یہ 6 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ واقعات کی نظیریں پیش کر رہا ہے کہ جس نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی کی اس کی میں نے سخت پکڑ کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، کہ ان قوموں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ اب دیکھیں یہاں نافرمانی کا وہ ہے، بعض اوقات تکذیب کی بات ہوتی ہے، کذبت قوم عاد، یہ جھٹلایا قوم عاد نے اپنے رسول کو۔ یہاں اگر آپ غور کریں، تدبر سے کام لیں تو نافرمانی کی بات ہو رہی ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ اور وہ نافرمانی تو اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو ہمارا تو طرح امتیاز بن گیا ہے، رسول کی نافرمانی جو ہے وہ ہمارا قومی شعار بن گیا ہے، طرح امتیاز ہے کہ یہ ایک نافرمان قوم ہے۔ تو بہرحال اس کا انجام جو ہے فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، جس نے بھی رسول کی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو سخت پکڑ سے پکڑ لیا۔ تو بہرحال یہ چند آیات ہیں سورہ الحاقہ کی۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس بات پر ہمارا یقین آ جائے کہ ہاں یہ دنیا ہماری موت تک محدود نہیں ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی اور وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے
کہ اصل دنیا جو یعنی جو ہماری ابھی جو زندگی ہے دنیا کی، یہ اصل زندگی. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کیسے ہوگی، وہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کس طریقے سے کھائیں گے، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، اور جنت کی جو کیفیت ہے اس کے متعلق بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ لہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور وہ کچھ ہوگا جو تم منگواؤ گے. تو اس طریقے سے یعنی ہم ایک ایسے گرداب میں پھنس چکے ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنے ذہنوں کا، تو ذرا دیکھیں نا، مطلب آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیں، جو آپ کا یقین ہے، شعور ہے کہ ہم جو ہے عام طور پہ اسی دنیا کے بارے میں یعنی یقین ہے ہمارا. اور قرآن میں ایک طرز عمل کا بھی تذکرہ ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو گئے. وَفَرِحُوا یعنی دنیا کو اصل سمجھ کے دنیا ہی کے ہونے پر اور مال و دولت پر یا اس کی کثرت پر یہ خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس کی اگر لاٹری نکل آئے، بانڈ نکل آئے، تو بس وہ کہتا ہے اب میرے دل درد دور ہو جائیں گے. یا اسی طرح کسی کا کاروبار چل پڑے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میرے بس یعنی دل درد دور ہو گئے، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں، بس آپ جو ہے پھر اسی میں غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. یہ ایک دیکھیں، ایک میں بہت آہستگی سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس گمراہی، جہالت، غفلت اور اندھیروں کی گرداب میں پھنس چکے ہیں، اس سے ہمیں نکل آنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے اپنی حقیقت پر. دراصل یہ ہے نا کہ ہم جب اللہ کو انسان بھلا دیتا ہے تو قدرتی طور پہ اس سے اپنا آپ بھول جاتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو آج ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور اس کے بھلانے کا نتیجہ خود ہم پر پڑے گا. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں، اس کا نقصان سوائے ہمارے کسی کو نہیں ہوگا. یعنی جس نے بھی یوم آخرت کو جھٹلا دیا، جو بھی دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا، جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا، تو اب یقیناً وہ رسول کی نافرمانی کر کے جیے گا. جیسا کہ آج ہم رسول کی نافرمانی ایک وتیرہ بن چکی ہے ہمارا، اور رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے نہ ہم نے قبول کی ہے، نہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. آپ دیکھیں نا، میں یہ مضامین ویسے ہی برا نہ مانے، لیکن یہ مضامین میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کے ذہن سے یا دماغ سے یہ ایک خواب کی طرح نکل جاتے ہیں. یعنی اس بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ فلانا شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مضمون کیا ہے. سن لیتے ہیں بس، واہ واہ کبھی سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑا اچھا جی مقرر ہے اور بڑی اچھی تقریر ہے. تو اس تقریر اچھی ہو یا بری، آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ پہ کیا فرق پڑے گا. یہ تقریر جب آپ یعنی اس تقریر کے مضمون کے مطابق آپ اگر اپنے آپ کو بدلنے پر تیار نہیں ہیں تو اس تقریر میں بلا کی اگر فصاحت ہو بھی تو کیا فائدہ آپ کو. اسی طرح قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جس کا کوئی نظیر و ثانی ہو نہیں سکتا اللہ کے کلام کا، لیکن اس کا بھی ہمارے دلوں پہ کوئی اثر تھوڑی ہوتا ہے. ہاں مومنین جو ہے
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ان پہ جو ماننے والے ہیں تو جب ان کے سامنے اللہ، یعنی ان کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ وجلت قلوبہم، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، یقین اور ہمارا تو قرآنی آیات ہمارا عملاً انکار ہے قرآنی آیات سے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، تو قرآن سن کے ہمارا انکار اور بھی بڑھتا جاتا ہے، یعنی تو بس یہ باتیں ہیں ساری سامعین کرام، یہ آپ کو سننی بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے اس پہ کیا۔ اور میں آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سورہ الحاقہ کی ابتدائی آیات میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہا ہے الحاقہ کہہ کے۔ الحاقہ میں نے آپ کو کہا کہ عربی زبان میں الحاقہ اس ہونے والی چیز کو کہتے ہیں جو سچ مچ ہونے والی ہے، سچ مچ ہونے والی ہے تو اس کو الحاقہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کلام کے آغاز جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، یقیناً ہونے والی، یقیناً واقع ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ الحاقہ کیا ہے، کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی چیز جو ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی یہ مضمون ہے، اور دیکھیں اس کے آیات کی گہرائی میں اگر آپ سوچیں، تدبر تو یقیناً ہم نے کرنا ہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ، اور مومنوں کی صفت بھی یہی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یہ ان پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو یہ تین آیات آپ اگر سچی یعنی سچے طریقے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اس مضمون کی اہمیت کو اگر آپ اپنے لیے سمجھیں تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ یقین کریں کہ وہ گھڑی، جزائے اعمال کی گھڑی جو ہے، یوم الدین جو ہے، وہ یقیناً آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف نام دیے ہیں، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے یوم الفصل کہا ہے، فیصلے کا دن۔ تو بہرحال یہ الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، وہ گھڑی جو یقیناً آنے والی ہے، تم کیا جانو کہ وہ گھڑی جو ہے وہ کیا چیز ہے، ملحاقہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور ما ادراک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ادراک ملحاقہ، کیا معلوم تمہیں کہ حاقہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، اس کو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہوگی، اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آیا اس حاقہ کے تسلیم کرنے والوں میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والوں میں ہے، اس کا انتظار کرنے والوں میں ہے؟ یقیناً اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جب ہم مر جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ انتظار ہے اس یوم جزا کا، جس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ جو ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ
مَلْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّةُ اب ترجمہ سنا دیں. الحاقہ وہ سچ مچ ہونے والی. ملحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی. وما ادراک ملحاقہ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الحاقہ The reality. ما الحاقہ What is the reality? وما أدراك ما الحاقة. What will make you understand what the reality is? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.